ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھ کے ہمارے اداروں کو للکار رہا ہے۔ 4 افراد 2 عورتیں اور 2 مردوں کو موقع پہ ہلاک کر دیے۔ پیدل جا رہے ہیں، انہوں نے کلاشنیں پکڑی ہیں، ویپن ان کے ہاتھوں میں، کوئی بندہ ڈرتے ہوئے 15 پہ کال بھی نہیں کرتا۔ یہ بندہ جیل کے اندر سے نا، میں حیران ہوں کہ وہاں پہ تو جیمر لگے ہوئے ہیں، یہ فون کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ اس چیز کا ان کا ایشو جو چل رہا ہے، یہ چدراہٹ کا رول ہے۔ یہ اپنے عزیزوں کو مار کے جو ہے نا علاقے کے بدماش بن گئے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی پلاننگ ہے کہ 4 ملکوں سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی رات پلان کے مطابق انہوں نے بندے مار دیے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر بٹ۔ ناظرین، شاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھ کے ہمارے اداروں کو للکار رہا ہے، CCD کو، ہماری ریاست کو، اتنا با اثر۔ یہ کون شخص ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، شاہد چودھری صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھ کے اداروں کو جو ہے وہ اس طرح سے للکار رہا ہے، یہ کون بندہ ہے اور کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں اور کیا ایسی اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں کہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کے اس کا نیٹ ورک ابھی تک چل رہا ہے؟ آپ کو ایک چیز بتاؤں بڑی زبردست۔ جی جی۔ یہ جو قتل ہوئے ہیں نا، یہ 4 مرڈر ہوئے ہیں، اور یہ چاروں مرڈر جو ہے نا شب معراج کی رات کو یہ مرڈر ہوتے ہیں، اور مارنے والے جو افراد ہیں نا زیادہ تر ان میں سے بیرون ملک سے آتے ہیں، اور وہاں پہ ایک ہی دن ایک ہی رات کو یہ اکٹھے ہوتے ہیں پلان کے مطابق۔ آپ کو جو ویڈیو میں نے دی ہے یہ آپ چینل کے اوپر آپ کو چل رہی ہے، اس ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چوک میں آ کر جو ہے نا جہاں پہ انہوں نے بندے مارے ہیں اس گھر کے باہر آ کے یہ فائرنگ کرتے ہیں، کوئی بندہ ڈرتے ہوئے 15 پہ کال بھی نہیں کرتا۔ ان کے خوف اور دہشت کی یہ وہاں پہ حالت تھی کہ لوگ ڈر گئے ہیں کہ اگر ہمارا پتہ لگا تو ہمارے ساتھ یہ کیا کریں گے۔ یہ فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیو میں آپ دیکھیں کتنے افراد ہیں جو پیدل جا رہے ہیں، انہوں نے کلاشنیں پکڑی ہیں، ویپن ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ دروازہ نوک کیا ہے۔ 4 افراد 2 عورتیں اور 2 مردوں کو موقع پہ ہلاک کر دیے۔ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مدعی مقدمہ دلاور ہے نا، اس کو سٹل یہ دھمکیاں دے رہا ہے جمیل اور جیلا گجر، یعنی کہ جیلا جو ہے پتہ نہیں گجر ہے کون ہے۔ یہ بندہ جیل کے اندر سے نا، میں حیران ہوں کہ وہاں پہ تو جیمر لگے ہوئے ہیں، یہ فون کیسے استعمال کر رہا ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے بخشی آنے سے آگے دھمکیاں دیتا ہو۔ یہ بندہ دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا، کیونکہ پہلے بھی اس سے 4 قتل ان کے خاندان کے کر دیے ہیں، تو اس کو CCD نظر نہیں آ رہی۔ یہ جیلے کا بیٹا ہے جو اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس میں کہہ رہا ہے دلاور کو میں تیرے زندہ نہیں چھڑا ہوں، یعنی کہ انہوں نے مذاق سمجھ لیا ہوا ہے، CCD ان کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو مقتول ہیں ان کی تصویریں میں نے اسکرین پہ دکھا دیں، یہ مارنے والے جو ہیں جیلا دیکھے دونوں سائڈوں پہ سے کلیچنیں رکھی ہیں، ظاہر ہے ویپن تو اب دکھا نہیں سب یہ قتل کس وجہ سے کیے ہیں؟ کوئی اغوا برائے توان ہے؟ کس چیز کا ان کا ایشو جو چل رہا ہے؟ یہ جو ہے نا اس کی جینون جو مجھے ابھی تک بیس کا پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ نا غریب لوگوں کو بھی زمینیں بڑی ہوتی ہیں، فنانشلی وہ غریب ہوتے ہیں، کیش نہیں ان کے پاس ہوتا لیکن وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ چدراہٹ کا رول ہے۔ یہ اپنے عزیزوں کو مار کے جو ہے نا علاقے کے بدماش بن گئے ہیں، وہاں سے جگہ ٹیکس اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، گینگ بنانا چاہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کتنی بڑی پلاننگ ہے کہ 4 ملکوں سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی رات پلان کے مطابق انہوں نے بندے مار دیے۔ 4 لوگ جو ہیں آؤٹ آف کنٹری سے، اور پاکستان کے اندر بھی کوئی ان کے لوگ موجود ان کے ساتھ تھے نا، 7 بندے تھے، 3 ادھر کے ہیں، 4 ادھر، ٹوٹل 7۔ اور ہمارے اداروں نے اس کو CCD نہیں تھی، اداروں نے ان کو اڑنے نہیں دیا، باہر نہیں جانے دیا، پکڑ لیا تھا، سارے جیل چلے گئے تھے۔ 3 ان میں ضمانتوں میں باہر آ گئے ہیں پیسے کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، 4 ابھی اندر ہیں۔ جمیل جیلا اندر سے جو ہے نا قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے مدعی دلاور کو کہ میں تین نہیں چھڑا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں CCD کے ہوتے ہوئے آپ نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ اغوا برائے توان جو بندہ کرتا ہے وہ اسٹیٹ سے پیسے لیتا ہے، تو جو بندہ اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے کسی کو دھمکی دیتا ہے جان سے مارنے، وہ دھمکی کس کو جاتی ہے؟ وہ بھی اسٹیٹ کو جاتی ہے۔ تو یہ اسٹیٹ کو، یہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کے نوٹس میں نہیں تھا۔ اب یہ ہمارا 5واں پروگرام میرا ہو رہا ہے، اور ابھی اداروں کے نوٹس میں آئے گی بات، انشاءاللہ ادارے اس کو باہر نکال کے پوچھیں گے ماما تم بہت بدماش ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ 2 فیمیل جو قتل ہوئی ہیں اور 2 میل ہیں، اس میں یہ آپس میں رشتہ دار ہیں سارے جنہوں نے مارا بھی ہے، اور ان کے بچے کتنے ہیں ٹوٹل؟ بچے ٹوٹل 8 جو ہے یتیم ہوئے ہیں، اور ہمارے بہت بڑے بڑے اینکروں نے جا کے یہ پروگرام کیا ہوا ہے، بڑے سینئر جو اینکر ہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ یہ پروگرام کیا ہوا ہے، لیکن رزلٹ نیل بڑا نیل۔ ان کو تو جو ہے CCD انصاف دے گی نا، عدالتوں نے کیا انصاف دینا ہے؟ ابھی تک کیا اس پہ ایکشن ہوا CCD کی طرف؟ ایکشن یہ ہوا کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ CCD ایکشن لے گی۔ لیکن چور صاحب آپ جیسے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ادارے تو اس چیز کو فیس کر رہے ہیں، آپ پہ بھی کوئی پریشر، کوئی تھریڈ؟ اور یار میں کہہ رہے ہیں کہ آپ پروگرام چلا، میری پہلے بات سنیں عامر بھائی، مجھے آپ جانتے ہیں نا،
مجھے ان چیزوں کے اگر پرواہ ہو تو میں اس طرح کا کام کروں. میں برائی کو ہائی لائٹ کرنے سے بعد ہی نہیں آتا ہوں, میری عادت ہے, میری فطرت میں یہ چیز شامل ہے. مجھے اس مدعی نے کال کر کے جب وہ میرے آگے رویا ہے نا, تو مجھے یوں لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عزت دیا کہ لوگ میرے اوپر اتنا حمد دعویٰ رکھتے ہیں, اور یہ حمد دعویٰ کے لوگوں کی میں آواز بن جاتا ہوں. کے ساتھ رابطے میں اور دلاور کے ساتھ میرا رابطہ, وہ بیچارہ رو رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے مار دیں گے, میں ڈرا ہوا ہے, وہ کہتا ہے مجھے CCD انصاف دے گی تو دے گی, عدالتوں سے تو جو ہے تاریخ پہ تاریخ پڑھنی ہے. 3 بندے پہلے آگا 4 یہ بھی, وہ بیچارہ مستریوں کا کام کرتا ہے, مستری کا کام کرتا راج مستری ہے. لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں اس کی آواز اس پیسے لے لیے, اس بیچارے نے ہمیں کیا دینا, ہم نے کیا اس سے لینا ہے. یہ پیڈ پروگرام تو ہو نہیں سکتا. وہ پروگرام جو اپنا وہ کر رہا ہے اپنا یار, اور رویا بندہ میرے آگے زیادتی سے کہا میرے ساتھ ہو رہی ہے, تو اداروں کا کام بنتا ہے نا, اگر یہ دھمکیاں دے رہا ہے اس کا کلا کما کریں, اگر یہ دھمکیاں نہیں دے رہا تو اس کے دلاور کے خلاف کارروائی کریں. دیکھیں بات سنیں, ہم جس فورم پہ کام کر رہے ہیں نا, یہاں پہ آ کر جو ہے نا ہمیں بڑی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی فرشتے تو ہم ہیں نہیں, ہم بھی غلطیوں کو پتلے ہیں. میرے دل میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ یار ایک بندہ جو ہمیں اتنے حمد دعوے کے ساتھ جو ہے نا کال کر رہا ہے, ہم ہیں کیا, ہماری اوقات کیا ہے. ایک بندہ جو اتنی مظلومیت رو رہا ہے, وہ بندہ میرے آگے نا, اور اس بندے نے جس طرح کہا, کہتا ہے 8 بچے میرے پیٹے پہ آ گئے ہیں, مجھے یہ بتایا ان کی کفالت میں کہتا, خود وہ مستری ہے. آپ دیکھیں نا, ایک بندہ خود مستری ہے جو اس کیس کا مدعی ہے دلاور, تو اس بندے کو مسلسل دھمکیاں جا رہی ہیں. وہ کہتا ہے میں کام پہ نہیں جا رہا ہوں. اب ایک بندہ کام بھی مستریوں کا کرتا ہے, کام پہ بھی نہیں جا رہا, وہ 8 بچے حکومت پھر بچوں کی کفالت کر لینا, یہ ظلم ہے. اور دیکھیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جیلوں میں جیمر لگے ہوئے ہیں. ہمارے جو IG پنجاب جو ہے فاروق نذیر صاحب, ان کے ہوتے ہوئے جیلوں کے اندر موبائل رکھنا یہ کسی المیہ سے کم نہیں ہوگا, اگر وہ واٹس ایپ بھی یوز کر رہا ہے. لیکن دیکھیں وہ کتنا طاقتور ہے. فائرنگ سریعام کرتے ہوئے اندر گئے ہیں, گھر کی دہلیز پہ بندوں کی لاشیں پڑی ہیں, فین میں بندے مار دیے انہوں نے, اور مار کے وہ نکلے. 2 میل 2 فیمیل. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندے طاقتور نہیں ہوں گے جو اکٹھے ٹائم سیٹ کے مطابق ٹکٹیں لے کے پاکستان آئے ہیں, آ کے حملہ کر کے بندے مار کے بھاگنے لگتے ہیں, لیکن ہمارے اداروں نے نہیں جانے دیا. تو سب ان کی گرفتاری کہاں پہ ہوئی ہے؟ یار یہ ایئرپورٹوں سے پکڑے گئے ہیں, سنا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ہی اڑنے لگے تھے, تو وہاں سے یہ پکڑے گئے ہیں سارے, اور باقی 3 جو تھے یہاں سے گرفتار ہو گئے ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ 3 بندوں کی بیلیں کیسی ہو گئی یار, 4 بندے قتل ہوئے ہیں, 3 بندوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں. یہ طاقت جو ہے نا پیسے کی جو ہے, پیسہ بولتا ہے. انہوں نے باہر سے پیسے اکٹھے کیے ہوئے, تو پلان کر کے یہ بندے ہیں جس کے تحت انہوں نے مار دیا. ابھی کتنے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اس میں؟ 7 بندے سارے پکڑے گئے تھے, 3 ضمانتوں پہ آ کر گئے. کے باہر آئے ہیں 7 بندے جنہوں نے فائرنگ کی ہے, جو نامزد FIR تھے سارے پکڑے گئے, سارے پکڑے گئے. ان میں 3 ضمانتوں پہ آ گئے ہیں. کیسے آ گئے مجھے یہ بتائیں. وہی تو 4 قتل ہوئے ہیں, بس ہو گئی ضمانتیں پیسے کے زور پہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا اداروں کے لیے ان کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے. CCD کو چاہیے فوری طور پہ اس کو نکالیں اور اس کو پوچھیں کہ تو ماما دھمکیاں دینے والا ہونا کون ہے ساڈے اندر, یہ پوچھنا چاہیے ان کو, اسے جواب لینا چاہیے. جی بالکل ناظرین, یہ جیلم کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے, اور سہیل ظفر چٹھا صاحب اس پہ اب کیا ایکشن لیتے ہیں. اور پہلے بھی ایسے کیسز میں جو ہے نا CCD کافی متحرک ہے, اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے اس ٹائم جو مدعی ہے اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. اگر 4 لوگ باہر کی کنٹری سے آ کے اور 3 ادھر سے آ کے ان کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں اور قتل کر کے چلے جاتے ہیں, اور مدعی ابھی تک جو ہے نا وہ چھپا بیٹھا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہے نا ہمیں انصاف دلوائیں, ہمیں سیکیور کیا جائے, اور یہ آپس میں رشتہ دار ہی ہیں. یہ سارے جو معاملات نا صرف چدراہٹ کا جو ہے نا, کہ ہماری چدراہٹ جو ہے نا ہمارے گاؤں کے اندر ہو کہ فلاں بندہ فلاں کنٹری میں ہے اور اس کی یہاں پہ جو ہے نا گاڑیاں شاڑیاں آگے پیچھے گھوم رہی ہیں, بس اس پہ ہے. لیکن جہاں پہ کچھ غلط ہوگا تو وہاں پہ ہم لوگ نشاندہی کریں گے, آواز اٹھائیں گے, ان کے چہرے بے نقاب کریں گے. آگے جو ہے ہمارے اداروں کا کام کرنا ہے. پروگرام کا فیڈ بیک آپ نے لازمی دینا ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.